فاتحہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي الأبطحي التهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل مولن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال علي عليه السلام لا سواء إمام الهدى وإمام الردى وولی النبی وعدو النبی. صلوات بھیجے محمد والے. بزرگان محترم و دوستان عزیز، امامت و خلافت کے موضوع پر ایک سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے جاری ہے. گفتگو کا ذریعہ مولا کائنات غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ جو نہج البلاغہ کی زینت ہیں، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہدایت کا امام اور گمراہی کا امام برابر نہیں ہے، اور نبی کا دوست اور نبی کا دشمن برابر نہیں ہے. گفتگو کے لیے آپ حضرات کے سامنے مختلف زاویوں سے یہ بات پیش کی گئی کہ پروردگار عالم نے خاتمہ نبوت کے بعد، اعلان ختم نبوت کے بعد، سلسلہ ہدایت کے لیے سلسلہ امامت کو منتخب کیا، چنا اور اس کا تعارف کرایا. چاہے وہ آیہ تطہیر ہو، چاہے وہ آیہ مباہلہ ہو، چاہے وہ آیہ اولی الامر ہو، ان سب میں ایک گروہ کا تعارف کرایا گیا ہے. کسی ایک کا نہیں، ایک گروہ کا. اہل البیت اس میں بھی کوئی ایک تنہا نہیں ہے، پنجتن پاک ہیں. اولی الامر کوئی ایک نہیں ہے، ایک پوری سیریز ہے. مباہلے میں ایک طرف خاتون کا تعارف ہوا، بیٹوں کا تعارف ہوا، نفسوں کا تعارف ہوا. کل میں نے 3 مرحلوں میں بات کی. قرآن سے انفسنا کی بات کہ نبی کے بعد نبی جیسے کی ضرورت ہے. نہج البلاغہ سے یہ وضاحت کی گئی کہ نبی نے روز اول پہلی وحی کے نزول کے موقع پر سند دے دی کہ یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، تاکہ ہمارے بعد امت کو کوئی دقت نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو. دعوت ذوالعشیرہ میں اسی کا تعارف کرایا، ہجرت کے بستر پہ اسی کا تعارف کرایا، بدر و احد میں اسی کا تعارف کرایا، علم کے موقع پر وہی، قلم کے موقع پر وہی. عزیزان محترم، ہم
اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں اور آل رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں جوش و جذبہ ذکر توحید میں اتنا نہیں پایا جاتا، ذکر رسالت میں وہ جوش نہیں ہوتا، لیکن ادھر امامت کی بات آئی، ادھر علی کی بات آئی، آپ میں جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ تو تاریخ کو مزاج تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم امامت پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ توحید پر کوئی اختلاف کرتا ہی نہیں تو کسی کو سمجھائیں کیا؟ رسالت کے ماننے میں کوئی ضد کرتا ہی نہیں تو اس کو دلیلیں دیں کیا؟ اختلاف تو سارا امامت پر کیا گیا نا۔ تو زور اس چیز پر دیا جاتا ہے جہاں آدمی ماننے پر تیار نہ ہو۔ تو یہاں ہم بتاتے ہیں کہ قرآن میں ذکر ہے امامت کا، حدیث میں ذکر ہے امامت کا، تاریخ میں ذکر ہے امامت کا۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ اور پھر ایک علمی بات سنیے اور ایک عوامی بات سنیے، پھر نتیجے تک میں آپ کو لے جاؤں گا کہ یہ امامت اور اس میں خاص کر مولا علی تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ اللہ کے دشمن نہیں ہیں، اللہ کے نہ ماننے والے نہیں ہیں، اللہ کو سب مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آغاز اسلام میں اگر آپ آئیں تو جیسے ہی پیغمبر نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پا جاؤ گے، تو جو جیسا ہوتا ہے ویسے ہی دوسرے کو سمجھتا ہے۔ انہوں نے سوچا جیسے خدا ہمارے بنائے ہوئے ہیں ویسا ہی محمد کا خدا بھی ہوگا، جیسے ہم اپنے خدا کو بنا لیتے ہیں پتھر کے، حلوے کے، ویسے دیکھیے وہی نفسیات ہے نا کہ بھائی ان کی خدائی کا پیمانہ یہی تھا بس کہ خود بناؤ، خود مان لو، خود سجدہ کر لو اور جب ضرورت پڑے تو اسے کھا بھی لو۔ یہ تاریخ عرب ہے، آپ دیکھ لیں جا کر کے۔ تو اب جب ان لوگوں کے سامنے یہ ہوا کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس وحدہ لا شریک کے، تو انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ محمد کا کوئی کچھ تھوڑا اسپیشل ہوگا۔ تو دشمنی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی اسے ختم کرنا چاہتا ہے، ڈسٹرائے کرنا چاہتا ہے، فنا کر دینا چاہتا ہے، مٹا دینا چاہتا ہے۔ تو یہ پتہ پوچھتے ہوئے آئے ہوں گے کہ کہاں ہے تمہارا خدا، دیکھیں ذرا تمہارے خدا کو۔ دشمنی تو ہوئی نا کہ جب سب کا انکار ہو گیا، جب انکار ہوتا ہے تو آدمی برا مانتا ہے۔ جو اچھے ہوتے ہیں وہ دلیلیں لاتے ہیں اور جو جاہل ہوتے ہیں وہ مٹانے پر تل جاتے ہیں۔ تو اب خدا کو مٹانے کی نیت سے آئے، پیغمبر نے کہا ہمارا خدا جسم رکھتا ہی نہیں، ہمارا خدا جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، وہ سب جگہ ہے مگر نظر نہیں آتا۔ تب ان کو اور دشمنی بڑھی، توجہ فرمائیے گا۔ لیکن اب یہ دشمنی منتقل ہو گئی خدا سے نبی کی طرف۔ آئے تھے خدا دشمنی میں، خدا ملا نہیں، تو یہ خدا کی دشمنی منتقل ہوئی نبی کی طرف۔ نبی سے خود دشمنی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نبی سے خود دشمنی ہوتی تو صادق نہ کہتے، امین نہ کہتے، سچا نہ کہتے، اچھا نہ کہتے۔ لیکن ادھر نبی نے اللہ کا نام لیا، اللہ کے دشمن ہوئے، اللہ ملا نہیں تو نبی کے دشمن ہوئے۔ اب یہ نبی کو مارنے آئے خدا دشمنی میں، ادھر سے حکم آ گیا کہ میرے حبیب
اس قبیلے والوں نے تلواروں کی دھار کو تیز کیا ہے تاکہ تم کو ہماری دشمنی میں ماریں، لیکن تم کر جاؤ ہجرت. فلسفہ سمجھیے، تم ہجرت کر جاؤ اور اپنے بستر پر لٹا دو علی کو. اب ادھر رسول کو حکم خدا ہے، وہ کرے کیا؟ مولا علی کو بلایا، کہا یا علی حکم آیا ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں اور تمہیں اپنے بستر پر لٹاؤں. تو مولا علی نے کوئی بحث نہیں کی، ایک بنیادی سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ بھائی پالیسی میٹر ہے آج، اس کی حفاظت کیجئے. بڑے سوالات ہوتے ہیں اس ٹاپک پر کہ خدا کا ذکر کیوں نہیں، نبی کا ذکر کیوں نہیں، یہ ساری مجلس میں علی ہی علی کیوں؟ تو آئیے سنیے دلیل. خدا دشمنی میں آئے نبی تک، نبی کو حکم ہو گیا ہجرت کا. مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے جان بچے گی؟ یا علی آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کا ثقیفائی فکر، خلافت والی فکر ہجرت کی شب ایک افسانہ بنائے گی، کسی کو تیار کرے گی اور پھر کہے گی اگر وہ نہ ہوتے. تو مولا علی نے کہا اطاعت کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں بغیر پوچھے سو جاتا. پوچھنا نہ چاہیے تھا کہ کیا سونے سے جان بچے گی. پوچھ اس لیے رہا ہوں تاکہ تاریخ میں رقم ہو جائے کہ میرے سونے سے جان بچی ہے، کسی کے رونے سے نہیں بچی. میں بہت ہلکے پھلکے الفاظ میں پالیسی میٹر دے رہا ہوں. یہ آئے نبی کے پاس خدا دشمنی میں، اور نبی کو حکم ہو گیا کہ ہجرت کر جاؤ. آئے تھے خدا دشمنی میں مارنے نبی کو. نبی بستر پر ملے نہیں. بستر پر کون ملا؟ مولا علی ملے نا. تو اب مولا علی، ان سے کسی کی ذاتی دشمنی نہیں، ساری دشمنی اس بات کی ہے کہ یہ نبی کے محافظ کیوں بن گئے. تو علی دوہری دشمنی کے مرکز بنے، خدا دشمنی کے بھی، نبی دشمنی کے بھی. یعنی دشمن خدا کی دشمنی بھی نکالتا ہے مولا علی سے، نبی کی دشمنی بھی نکالتا ہے مولا علی سے. تو اب سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ خدا دوستی کا اظہار بھی ذکر علی سے کیا جائے، نبی دوستی کا اظہار بھی ذکر علی سے کیا جائے. اب آپ سمجھے، یہ نہ سوچئے کہ علی علی کیوں. ارے جا کر اسلام سے پوچھئے علی علی کیوں. مسلمان نہ بتا پائے گا، اسلام بتائے گا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہجرت کی شب سناٹا ہوتا. اس لیے کہ ماوائے اسلام ذات علی، ملجائے اسلام ذات علی، افق اسلام ذات علی، آفتاب اسلام ذات علی، مہتاب اسلام ذات علی، گواہ الوہیت ذات علی، گواہ رسالت ذات علی، آدم کا علم ذات علی، نوح کا تقوی ذات علی، ابراہیم کی خلت ذات علی، موسیٰ کی ہیبت ذات علی، عیسیٰ کا زہد ذات علی، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا دار و مدار ذات علی. ذات علی ہے، بولے تو امام ہے، چپ رہے تو
قرآن ہے، پھیلے تو کتاب ہے، سمٹے تو نقطہ ہے، سوئے تو محافظ رسول ہے، جاگے تو فاتح خیبر ہے، چلتا رہے تو مسافر حج ہے، رک جائے تو مولائے غدیر ہے، سوئے تو لوگ نبی سمجھیں، جاگے تو نصیری خدا سمجھیں۔ یہ تو جواب غیروں کو، اب اپنوں میں کبھی کبھی کہتے ہیں پڑھتے تو ہیں 12 امام آپ، ہوتا ہے علی علی، تو ہم 12 کو مانتے ہیں، 4 مجلسوں میں تعارف کرا چکے، بتا چکے، اور 11-12 میں پھر آئے گی یہ نتیجے کی گفتگو انشاءاللہ کہ یہ 12 کیا ہے، معاملہ کیا ہے پورا۔ لیکن اس وقت اتنا کہ یہ علی علی کیوں؟ حدیثیں اپنی جگہ، آیتیں اپنی جگہ۔ ایک عام سی بات سنیے، اور وہ یہ کہ ہم مانتے ہیں 14 کو، اس میں کوئی شک نہیں، ذکر زیادہ علی کا ہوتا ہے، اس نزاکت کو سمجھیے۔ اور وہ یہ کہ آپ بتائیے کہ پاکستان کی سرحدیں کتنی ہیں، پاکستان کے بارڈر کتنے ہیں، اور ہندوستانی ہیں تو وہ بتائیں کہ ہندوستان کے بارڈر کتنے ہیں، کتنے بارڈر ہیں؟ ایک تو نہیں ہے، بہت سے ہیں نا، لیکن فورس زیادہ کس بارڈر پر ہے؟ تو آپ کو اپنے سارے بارڈر سے پیار ہے کہ نہیں، انصاف سے بتائیے گا۔ کیا کوئی پاکستانی یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں سرحد زیادہ پیاری ہے، فلاں پیاری نہیں ہے؟ ہر آدمی یہی کہے گا نا کہ ہمیں اپنے ملک کی ساری سرحدیں، ہندوستانی کہیں گے ہمیں نیپال بارڈر بھی پیارا ہے، بنگال بارڈر بھی پیارا ہے، چائنا بارڈر بھی پیارا ہے، پاکستان بارڈر بھی پیارا ہے۔ اسی طرح سے پاکستانی کہے گا ایران بارڈر بھی پیارا ہے، ہندوستان بارڈر بھی پیارا ہے، اور اس طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیں۔ لیکن کیا کوئی ہے جو جا کر کہے پالیسی میکر سے کہ اگر آپ کو ساری سرحدوں سے برابر کا پیار ہوتا تو آپ زیادہ فوج ہندوستان والے بارڈر پر نہ لگاتے، یا ہندوستانی سے کوئی پوچھنے کی ہمت نہ کرے گا؟ ادھر پوچھے گا ادھر غداروں میں شمار ہوگا، ادھر پوچھا ادھر غداروں میں شمار ہوا کہ یہ سارا زور اس بارڈر پہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر سمجھدار جانتا ہے کہ دشمن کا خطرہ جہاں سے زیادہ ہوتا ہے فوج بھی وہیں زیادہ لگائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے مملکت عصمت کی سرحدیں تو 14 ہیں، لیکن جتنا خطرہ علی والے بارڈر پر ہے اتنا خطرہ اور کہیں نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے فضائل کی ساری فوج علی والے بارڈر پر لگا دی ہے کہ اگر علی سمجھ میں آ گئے تو پھر حسن بھی سمجھ میں آ جائیں گے، حسین بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ ایک سلوات بھیجیے آپ۔ ایک سلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ ایک اور سلوات پڑھیے۔ بھیا یہ تو ہوئی انسانوں کی بات، اب ہے معرفت کی بات، اب ہے معرفت کی بات۔ ذکر ہی نہیں کرتے، ایک دم سے بے قابو بھی ہوتے ہیں، معاملہ ہی ایسا ہے۔ علی کے معاملے میں آ کر ہم انسانوں کی بات کیا، جبریل نہیں رکتے؟ اب بات معرفت کی علمی گفتگو اب ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اب جو معاملہ ہے کہ جبریل نہیں رکتے بھائی،
قرآن کون لایا؟ جبریل لائے نا پورا قرآن. پتا کب چلا؟ پتا کب چلا کہ جبریل لائے قرآن؟ کیا جبریل نے چیخ کے خود کہا مجمع سے کبھی کہ میں یہ آیت دے کر جا رہا ہوں؟ اب مجھے نہیں پتا آپ کہاں تک آئیں گے میرے ساتھ. میں جو بات پوچھ رہا ہوں نبی نے بتایا تب پتا چلا نا کہ یہ قرآن ہے. جبریل نے تو کسی مومن سے نہیں کہا, کسی مسلم سے نہیں کہا کہ میں یہ آیت دے کر جا رہا ہوں, ابھی اعلان کریں گے. پورا قرآن چپکے سے پہنچا کر چلے گئے. لیکن جب تلوار لے کر آئے, اتنی آسانی سے نہ سنیے بھائی, توجہ کیجئے عزیزان محترم. پورا قرآن چپکے سے پہنچا کر جانے والا جبرائیل جب علی کے لیے ذوالفقار لے کر آیا تو چپکے سے پہنچا کر نہیں گیا, تلوار پہنچائی بھی, لافتہ کا قصیدہ بھی پڑھا. بھائی یہ تاریخ ہے کہ نہیں مجھے آپ بتائیں. ساری کتابوں میں کہ تلوار بھی پہنچائی, لافتہ کا قصیدہ بھی پڑھا. تو ہم تو نفس کے بندے ہیں. علی کے معاملے میں تو جبریل نہیں رک پاتے. جبریل جب تک قصیدہ نہ پڑھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر علی حرارت پیدا کرتا ہے. اب یہ فلسفہ کیا ہے؟ تو اس کو یوں سمجھیے کہ عزیزان محترم, امام اپنی جگہ, رہبر اپنی جگہ, علی اعتبار توحید کا نام ہے. علی اعتبار توحید کا نام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے جب جناب آدم کو ملائکہ سے سجدہ کرایا. اب دو چار جملے بنیادی سن لیجیے آپ. دیکھیے, دین کی ہر بات ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے, لیکن اطاعت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ طے ہو جائے کہ یہ حکم خدا و رسول ہے تو سوال نہ ہو, اطاعت ہو. بھائی ذرا سا, اس لیے کہ آج میں بنیادی باتیں کر رہا ہوں اور یہ ہمیشہ آپ کے کام آئیں گی. دیکھیے, کبھی کبھی آدمی کہتا ہے کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کوشچن نہ ہو, اطاعت ہو, اور قرآن کہہ رہا ہے تعقل کرو, تفکر کرو, غور کرو. تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. جب اصول دین کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے غور کرو, جب فروع دین کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اطاعت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اتھارٹی کو ماننے میں غور کیجئے. بغیر غور و فکر کے اللہ کو نہ مانیے, رسول کو نہ مانیے, اماموں کو نہ مانیے. لیکن جب غور و فکر کر کے مان لیجئے, اب حکم میں تحقیق نہ کیجئے. اس لیے کہ جب حاکم مان لیا تو اب جو بھی کہے گا وہ حکیم مطلق, یقیناً اس میں مصلحت ہوگی, ہم جانے یا نہ جانے. کوشچن کا آنا برا نہیں ہے, لیکن اس کی جہت کو صحیح رخ پر رکھنا ضروری ہے. ورنہ سجدہ آدم کے موقع پر دو آوازیں بلند ہو رہی ہیں. ایک ہے ابلیس کی آواز, ایک ہے ملائکہ کی آواز. آوازیں دونوں کی ہیں, قرآن گواہ ہے. تفصیل میں جا نہیں سکتا, لیکن پورے قرآن کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آوازیں دونوں کی ہیں. لیکن کیا کوئی ہے مسلم جو دونوں آوازوں کو ایک جیسا کہے؟
کہ جیسی آواز ابلیس کی ویسی ہی آواز ملائکہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس کی آواز ہے غداری کی آواز، اس لیے اسے کان پکڑ کر نکال دیا گیا. ملائکہ کی آواز ہے سمجھداری کی آواز کہ معبود کسے بنا رہا ہے جو زمین پہ جا کے خوریزی کرے. تو اللہ اسی وقت اگر جواب دیتا تو ملائکہ مصلحت کو سمجھ نہ سکتے، لیکن اللہ نے کہا ابھی چپ رہو، انی عالموں کہہ کے خاموش کر دیا. ایسا نہیں کہ اللہ کے پاس جواب نہیں تھا، کاش میں کہہ لے جاؤں جو کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ہر مسئلے کا جواب ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آدمی ہر وقت وہ سمجھ جائے. یعنی ضروری نہیں، چونکہ سطح ذہنی جب تک بلند نہ ہوگی اس وقت تک ہائی سکول یا او لیول کے اسٹوڈنٹ کو آپ پی ایچ ڈی والا جواب سمجھا نہیں سکتے. ایسا نہیں کہ علم نہیں ہے، نہیں، سمجھنے والے کی سمجھ نہیں ہے. میں دین کے اساسی ترین مسئلے پر گفتگو کر رہا ہوں عزیزان محترم، اور آغاز آدمیت سے میں آپ کو لا رہا ہوں کہ کہا کہ سجدہ کرو. کہا کسے بنا رہا ہے؟ کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، سجدہ کرو ورنہ امتحان میں پورے اترو. تو امتحان میں پورے نہیں اترے، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے. کہا معبود تو جو کر رہا ہے صحیح ہے. لیکن جواب تھا. اب برسوں گزرے، ہجرت کا موقع آیا، علی کو بستر پر لٹایا، اور اب ایک مرتبہ پھر بزم ملائکہ سجی. بھائی آج شب جمعہ ہے نا، مجھے نہیں معلوم بزم ملائکہ میں ملائکہ کی تعداد کتنی ہوتی ہے، لیکن جب میں نے تجزیہ کیا تو یہ دیکھا کہ یہ بزم ملائکہ بہت زیادہ بار نہیں سجی. سجدہ آدم کے موقع پر سج رہی ہے، نزول آیہ تطہیر کے موقع پر سج رہی ہے. توجہ کیجئے گا، مجھے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. اور ہجرت کے بستر پر، ہجرت کے بستر پر. بھائی کل کی گفتگو سے بھی تو مربوط کرنا ہے آپ کو. کل کیا تھا کہ مولا علی نے کیا کہا؟ میں نبوت کی خوشبو سونگتا تھا. اب آج میں آپ کو ہجرت تک لے آیا. یہ بتلائیے کہ یہ خوشبو جو بدن نبوت سے نکلتی تھی یہ عام تھی کہ خاص؟ سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا. عام تھی. بھئی وہ خاص کہہ رہے ہیں، وہ عام کہہ رہے ہیں، کچھ تو صحیح ہوگا ہی. ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. بھئی عمران صاحب سیف سائیڈ لے کے چلتے ہیں کہ انہوں نے خاص کہا، میں نے تھوڑا سا متوجہ ہوا تو انہوں نے کہا پھر تو عام ہوگا ہی. ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. بھائی وہ خوشبو عام تھی کہ خاص؟ ارے جو مانو ان کی فضیلت. بھائی توجہ کر رہے ہیں؟ بھائی ہم تو ایسے ہی کو مانتے ہیں کہ چاہے عام طرح سے مانو تب بھی یہ بلند، خاص طرح سے مانو تب بھی یہ بلند. وہ اگر وقت ہوتا تو میں مثالیں بھی دیتا کہ یہاں معاملہ عام تھی یا خاص. اگر خاص تھی تو ان خاص لوگوں میں یہی. یہ خاموشی آج کیوں ہے اتنی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ تھکن کچھ ہو گئی ہے؟ بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بدن رسالت سے خوشبو نکلتی تھی. خطبہ قاسیہ میں کہ خوشبو نکلتی تھی. آئے تطہیر کے نزول کے موقع پر بھائی امام حسن آئے، یہی تو کہا میں نانا کی خوشبو سونگ رہا ہوں. امام حسین آئے، میں نانا کی خوشبو سونگ رہا ہوں. مولا علی آئے، میں اپنے بھائی کی خوشبو سونگ رہا ہوں. جناب زہرا نے سب کی تصدیق کی. تو اب یہ خوشبو، میں یہ کہہ رہا ہوں بدن رسالت سے نکلنے والی خوشبو عام تھی. عام کا مطلب یہ کہ سب سونگتے تھے؟
یا خاص تھی؟ تو اگر خاص تھی تو ان مخصوص میں صرف مولا علی، صرف جناب زہرا، صرف حسنین، اور اگر عام تھی تو ہجرت کے بستر پر مانو، ہجرت کے بستر پر مانو کہ جیسے نبی ویسے علی۔ اب آپ سمجھے میں کہاں لانا چاہتا تھا؟ اگر خاص تھی تو ان خاص میں یہی، اگر عام تھی تو تسلیم کرو کہ جیسے نبی ویسے علی، اس لیے کہ عام تھی تو سب سونگتے تھے نا، اور رات بھر کفار سمجھتے رہے کہ یہ نبی سو رہے ہیں تو علی کے بدن سے بھی ویسی ہی خوشبو نکل رہی ہوگی، جبھی تو سمجھتے رہے کہ نبی نہیں، علی نہیں، نبی سو رہا ہے۔ عجیب منظر ہے سونے کا کہ کروٹ تک بدل رہے ہیں تو اسی انداز میں۔ عجب مشابہت ہے۔ کوئی ہو ایسا تو لاؤ، بھائی توجہ کر رہے ہیں، کوئی ہو ایسا تو لے کر آؤ کہ عزیزان محترم دنیا زمین کی چھوڑیے، بزم ملائکہ سجائی، کائے آسمان پہ بسنے والو، ہم نے جبریل و میکائیل میں رشتہ اخوت قائم کیا ہے کوئی جو ایک دوسرے پر جان قربان کرے؟ ہاتھ جوڑ دیے معبود، عمر زیادہ دے دے، حیات زیادہ دے دے، زیادہ تیری عبادت کریں۔ اب پروردگار عالم نے فخر سے کہا کہ ذرا زمین پہ تو دیکھو، عبادتوں پہ ناز ہے، قربانی کا سلیقہ بھی آتا ہے۔ کہ جاؤ، جا کر کے مبارکباد دو اور کہو کہ مبارک ہو، مبارک ہو، بخن بخن لکا ابن ابی طالب، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو کہ خدا تمہارے ذریعے سے بزم ملائکہ میں فخر کر رہا۔ سننا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن اس منزل کی ترجمانی فخر کر کون رہا ہے؟ خالق کائنات۔ یہ ہے امامت، یہ ہے بندگی کا کمال کہ جس کے عمل پہ خالق فخر کرے اسے کہتے ہیں علی۔ خدا فخر کر رہا ہے، خدا تمہارے ذریعے سے فخر کر رہا ہے، اس لیے کہ یہی تو ملائکہ تھے جو کل تک انتخاب الہی پر کہہ رہے تھے کسے بنا رہا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ معبود یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یعنی منوا لیا کہ میرے انتخاب کا، کاش میں کہہ لے جاؤں جو کہنا چاہ رہا ہوں، میرے انتخاب کا کوئی جواب نہیں ہے، تو ہم انسانوں میں سے کوئی ہوتا تو وہ تعویلیں کرتا، تو جبریل و میکائیل یا ملائکہ نے آئینہ دکھایا کہ اگر ہم سے آگے نکلنا ہے تو ہمارا طریقہ بھی سیکھو۔ جیسے ہی ہم نے علی کو تلواروں کے سائے میں سوتے ہوئے دیکھا، ہم نے ریئلائز کر لیا کہ طاقت و قوت کے ہوتے ہوئے اتنے اطمینان سے سونا۔ دیکھیے، طاقت کے ہوتے ہوئے طاقت کا استعمال کر لینا کمال نہیں ہے، طاقت کے ہوتے ہوئے یہ وہ منزل ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ ایک مرتبہ ملائکہ نے بھی کہا تو صحیح ہم بھی اپنی صفائی دیں گے،
اب ایک مجاہد کی تلوار میدان میں ٹوٹتی ہے، اس سے پہلے بھی کسی کی ٹوٹ چکی ہے، لیکن نبی نے ٹہنی دے کر کام چلا دیا. ٹہنی دی، ایک لکڑی، کہا لو یہ تمہارے لیے تلوار ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی، اس کو تو ٹہنی دے دی. کہا پتہ نہیں ہے کہ علی پیدا کہاں ہوئے ہیں. اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو اسلحہ بھی اسی خزانے سے آئے گا، اسلحہ بھی اسی خزانے سے آئے گا. تو جبریل اللہ تلوار دے کر بھیج رہا ہے، اب کرو احتجاج. بھئی آدم کو بنا رہا تھا تو تم کہہ رہے تھے اسے بنا رہا ہے جو خوریزی کرے. اب تلوار ہی لے کر جا رہے ہو جس کا خامی ہے خون بہانا. کہاں بیٹھے ہیں آپ، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ بھئی آپ بتائیں ملائکہ کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہ معبود ہم تو روز اول کہہ چکے ہیں کہ ہم خوریزی کے اگینسٹ ہیں. تو اب ہاتھ جوڑ لے کہ معبود قرآن ایک نہیں 4 بھیج، ہم لے جانے کو تیار، لیکن ہمارے ہاتھ تلوار نہ بھیج کہ اس کا کام ہی ہے خون کا بہانا. جبریل کچھ تو نظریے کی حفاظت کرو، کچھ تو اپنے نظریے کی لاج رکھو. تو جواب دیں گے کہ حکم حاکم ہے لے نہ جائیں تو کریں کیا. حکم حاکم ہے لے نہ جائیں تو بھیا لے جا رہے ہو تو ہم انسانوں کی طرح سے دوہرا معیار اپناؤ. جس طرح سے چپکے سے قرآن پہنچایا ویسے ہی چپکے سے تلوار پہنچاؤ، کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ کیا ہوا. کہا یہی تو ہم میں تم میں فرق ہے. تم اگر ریالائز کرتے بھی ہو تو اعلان کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے ہو. ہم نے اس وقت اعتراض کیا تھا، ہم نے علی کے عمل سے اندازہ لگا لیا کہ خدا جسے منتخب کرتا ہے وہ سوتا بھی ہے تو خدا کے لیے، جاگتا بھی ہے تو خدا کے لیے، طاقت کا استعمال بھی کرتا ہے تو خدا کے لیے، صلح کرتا ہے تو خدا کے لیے، جنگ کرتا ہے تو خدا کے لیے. اس لیے اب ہم خالی تلوار نہ پہنچائیں گے بلکہ لافتہ کا قصیدہ پڑھ کر بتائیں گے کہ ہم خوریزی کے منکر نہیں ہیں، لیکن علی جیسا ہاتھ بھی تو ہو. تو یہ جو اب حکومت کی لالچ ہے ثقیفائی خلافت والوں کو، پوری دنیا میں چاہتے ہیں کہ اپنی خلافت کو قائم کر دیں، تو اپنے کردار سے پہلے یہ بتلائیں تو کہ یہ حکومت کے شوق میں سب نہیں ہے. اس لیے کہ جس کے دامن داغدار ہوتے ہیں اسے دعوی خلافت کرنے کا حق نہیں ہے. کوئی کیریکٹر نہیں، کوئی معیار نہیں، اور دعوی خلافت پہلے علی جیسا کردار تو پیدا کر لو، پہلے مولا علی جیسا کردار تو پیدا کر لو کہ جہاں دشمنی کے باوجود کوئی دامن پہ دھبا نہ لگا پائے، دامن پہ دھبا نہ لگا پائے. بھائی دیکھیے وقت نہیں ہے کہ میں ایک باب سے دوسرے باب میں اس وقت داخل ہوں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ یاد رکھیے گا آپ جس مولا کو مانتے ہیں، ہم جن اماموں کو مانتے ہیں، ان کے کیریکٹر اور کردار کا کمال یہ ہے. میں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن جو بنیادی بات اختتام کے باب میں لے جا رہا ہوں وہ یہ کہ جمل میں جو مقابلے پر آیا وہ علی کا دوست تھا کہ دشمن؟ کچھ کہتے ہوئے گھبرائیے نہیں. صفین میں جو آئے دوست تھے کہ دشمن؟ نہروان میں جو آئے دوست تھے کہ دشمن؟ لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ ماننے والے ہیں کہ نہیں ان کے؟ بھائی ہے نا محبت ان سے
کہ چادر کے نام پر جان دینے کو تیار، اسی رسبت سے ماموں. اچھا یہاں معیار نہ ماموں ہیں نہ زوجہ ہیں، معیار علی دشمنی ہے. دیکھیے میں باپ چونکہ خلافت کے لیے میں راہیں ہموار کر رہا ہوں، اب تک امامت پہ گفتگو ہوئی ہے نا، خلافت پہ بھی تو مجھے جانا ہے. اس لیے میں جو کہہ رہا ہوں جلدی جلدی سن لیجیے عزیزان محترم کہ دیکھیے، اس لیے کہ اگر زوجہ رسول سے محبت ہوتی تو جیسی محبت ان سے ہے ویسی جناب خدیجہ سے بھی ہوتی. میں جو کہہ رہا ہوں بہت آسانی سے سن لیجئے، یعنی زوجہ رسول کی محبت معیار نہیں ہے، اصل میں کامن بات ہے علی دشمنی. صفین والا کہتے ہیں ماموں ہے. کیا مطلب؟ ایک بیوی رسول کی شام کے حاکم کی بہن، بیوی کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ ماموں ہوتا ہے نا. کہنے لگے کہ وہ خال المومنین، اس بیوی کا ذکر نہیں یہاں. خال مانے ماموں، خالو نہیں. ایک صلوات بھیجیے ذرا محمد والے محمد پر. وہاں لفظ خال ہے، واو نہیں، خالو نہیں ہے وہاں. خال المومنین کا مطلب یہ کہ پیش ہے لام پر، خالو کوئی سمجھ لے. خال المومنین یعنی وہ مومنین کے ماموں ہیں. ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ ماموں سے محبت ہے، اس کی بہن کا کہیں ذکر نہیں ہوتا کہ اس کا اسٹیٹس کیا تھا، رتبہ کیا تھا، مرتبہ کیا تھا. لیکن اس کی وجہ سے یہ ماموں بن گئے. اور یہاں زوجہ رسول پر زور ہے. محمد ابن ابی بکر کیا ہوئے؟ ارے توجہ، بھائی محمد ابن ابی بکر بھی تو ماموں ہی ہوئے، سب سے چہیتی کے بھائی، لیکن ان کا کوئی ذکر نہیں. تم جو تجزیہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماموں اور زوجہ یہ تو پھیر ہے. اصل یہ ہے اس لیے کہ علی نے دونوں کے بزرگوں کو شکست دی تھی، اس لیے کسی کا بیٹا آیا کسی کی بیٹی آئی. وہ ایک پوری تاریخ الگ ہے، اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کے چاہنے والے موجود ہیں، لیکن ہم جسے مانتے ہیں اس کے کیریکٹر کا کمال یہ ہے کہ اگر دونوں سے محبت ہے تو کہہ دو دونوں غلط. لیکن یہ علی کے کیریکٹر کا کمال ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہ علی کے مقابلے میں جو شام جو جمل میں آئیں ان کے لیے کیا خیال، کہا ان سے بھی خطا ہوئی. جو صفین میں مقابلے میں آئے، اب دل میں کچھ ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں، لیکن کتابوں میں سب میں یہی لکھا ہے خطا اجتہادی ہوئی، خطا اجتہادی ہوئی. بھیا محبت زیادہ ان کی، لیکن یہ کردار کا کمال ہی تو ہے کہ علی کو کوئی نہیں کہتا ان سے خطا اجتہادی ہوئی. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ علی کے کیریکٹر کا کمال ہی ہے کہ محبتیں کسی سے بھی کرو، لیکن علی کے کیریکٹر کا یہ کمال ہے کہ اس پر کوئی دھبا نہیں لگا سکتا، بغیر مانے تم جا ہی نہیں سکتے ہو. یعنی دوسروں کو تو خاطی کہو گے، لیکن خدا نے جسے معصوم بنایا ہے اس کے کردار پر کوئی دھبا نہیں لگایا جا سکتا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. بس اس سے زیادہ آج موقع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا علی نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ یہاں کوئی عمل حکومت کی لالچ میں نہیں ہے. جو عمل بھی ہے یا رضائے خدا کے لیے ہے،
یا رضائے رسول کے لیے ہے؟ تو خدا کو بھی علی کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ میرے بندے اگر تو قربانی دے رہا ہے میرے لیے، تو اب جب تک تجھے آدمی نہ مانے گا، نہ رسول کو ماننا کام آئے گا، نہ خدا کو ماننا کام آئے گا۔ یہ پیمانہ ہے۔ تو علی نے بھی کہا معبود تو صحیح کہ وہ نسل جو امامت کی نسل ہے وہ تو اپنی طرف ہے ہی ہے، لیکن ہماری جو اور اولادیں بھی ہیں وہ بھی تیری راہ میں ایسی قربانیاں دیں گی کہ دنیا اسے تا قیام قیامت یاد رکھے گی، چاہے وہ علی کے بیٹے ہوں چاہے وہ علی کی بیٹی ہو۔ ہاں عزیزان محترم، علی کی بیٹی نے بھی وہ کار نمایاں انجام دیا ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں، کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ آسان نہیں ہے اپنی نسل کو قربان کر کے نسل امامت کو بچانا۔ عجب کارنامہ ہے بی بی زینب کا، عجب مرتبہ ہے بی بی زینب کا۔ آج پوری دنیا میں آپ کو حسنی ملیں گے، حسینی ملیں گے، جعفری ملیں گے، عابدی ملیں گے، کاظمی ملیں گے۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اگر جلتے ہوئے خیموں سے اپنے دور کے امام سجاد کو نکال کر نہ لاتی تو آج آپ کو نسل امامت کا پتہ نہ چلتا۔ ہاں عزادارو، زینب نے اپنی نسل کو قربان کی، بی بی زینب نے اپنی نسل کو قربان کر دیا۔ ہاں اس کا پورا سلسلہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ پہلی منزل آپ ملاحظہ فرمائیں کہ عقد کے موقع پر یہ شرط ہے کہ حسین جب بھی بلائیں گے زینب جائے گی۔ کیا آپ نے کوئی ایسی بہن دیکھی ہے؟ تفصیل کتابوں میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بی بی زینب نے دین کے لیے کیا اہتمام کیا، کیا انتظام کیا، تاکہ پتہ چلے ہجرت کی شب جو میرا بابا بستر پہ سویا تھا وہ جذبہ میرے اون و محمد میں بھی موجود ہے، وہ جذبہ میرے بچوں میں موجود ہے۔ ہاں عزادارو، یہی وجہ ہے کہ جب مدینے سے قافلہ چلنے لگا ہے تو جناب زینب نے یہ کہا بھیا جائیے لیکن اپنے ساتھ بنی ہاشم کے جوانوں کو لیتے جائیے، اور ادھر ڈیوڑھی پر آپ منتظر ہیں کہ میرا بھائی کیا بات کر کے آتا ہے۔ اور جب آئے ہیں واپس تو کہا بھیا کیا ٹھہری؟ کہا بہن اب مدینہ چھوڑنا پڑے گا، اب اور بہن اور بھائی میں میٹنگ ہو گئی۔ کہا بھیا چلیے آپ بھی مدینہ چھوڑیے، میں بھی مدینہ چھوڑوں گی، آپ اپنی اولادوں کو لے کر چلیے، میں اپنی اولادوں کو لے کر چلوں گی۔ بھیا طے یہ کر لیجئے گھر کے باہر کے کام آپ کیجئے گا، گھر کے اندر کے کام میں کروں گی، لیکن میں کہوں گا بی بی کربلا تک تو یہ تقسیم آپ کی صحیح ہے کہ گھر کے باہر کے کام حسین کریں گے، گھر کے اندر کے کام آپ کریں گی، لیکن جب عباس کے بازو کٹ جائیں گے، حسین کا سر قلم ہو جائے گا، تب تو بی بی آپ کو وہ کام بھی کرنا پڑے گا جو کل تک عباس کیا کرتے تھے، جو کل تک اکبر کیا کرتے تھے۔ ہاں آزادارو، اسی عزم اسی حوصلے کے ساتھ جناب زینب، اور ان موقعوں پر بھی جناب زینب کام آئی ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا کہ امام حسین نے ہر موقع پر غازی ابو الفضل کو روکا ہے، چاہے وہ امام حسن کے جنازے پر تیر چلنے کی بات رہی ہو یا دربار میں جانے کی بات رہی ہو، ہر جگہ پر حسین نے کہا عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں، یہ مدینہ ہے کربلا نہیں۔ لیکن جب کربلا میں چوتھی محرم کو خیمے ہٹانے کی بات آئی تو اب حسین عباس سے کیا کہیں، حسین عباس سے کیا کہیں؟ اب تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ کربلا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ گئے کہا بہن میرے شیر کو جلال آ گیا ہے، میرے شیر کو جلال آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ عباس کو بلا کر کہا عباس
जज़ाकुम रब्बुकुम। अगर तुमने तराई के किनारे से खैमे न हटाए तो मैं अपनी चादर उतार दूंगी। शायद यही मौका रहा हो जब गाजी ने तलवार तोड़कर शहजादी के कदमों में डाल दिया हो कि शहजादी जैसी आपकी मर्जी। यानी इस मौके पर जनाबे ज़ैनब ही सहारा बनी हैं और अब्बास को सब्र की तलकीन की है। इसी तरह से दिन गुजरते रहे। हाँ आज़ादारों, अब एक के बाद एक जाता रहा। जनाबे ज़ैनब अपने बच्चों को बुला बुला कर कहती हैं, तुम अब तक मैदान में क्यों नहीं गए? तुम अब तक मैदान में क्यों नहीं गए? बच्चे मामू के पास जाते थे, मामू मना कर देता था। माँ के पास आते थे, माँ कहती थी अब तक तुम जिंदा हो, मैं तुम्हारा दूध न बख्शूंगी। हाँ आज़ादारों, इसी कश्मकश में एक मर्तबा इमाम हुसैन को बुलाया या कोई और तरीका अपनाया, लेकिन ज्यादा मशहूर यही है कि इमाम हुसैन को बुलाकर कहा कि अरे भैया हुसैन, अगर आप बाबा के बेटे हैं तो मैं भी तो बाबा की बेटी हूँ। आप बताइए क्या मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपने बच्चों को कुर्बान करूं? हाँ आज़ादारों, जनाबे ज़ैनब ने अपने बच्चों को इजाजत लेकर दी, लेकिन इजाजत लेकर देने के बाद भी ये कहा कि देखो मेरे लाडलो, तुम तराई की तरफ न जाना, इसलिए कि तुम 3 दिन के भूखे भी हो, तुम 3 दिन के प्यासे भी हो। कहीं ऐसा न हो कि पानी देख करके तुम्हारी प्यास मजीद शदीद हो जाए। देखो पानी का रुख न करना। जनाबे औन भी गए, जनाबे मोहम्मद भी गए मैमने को मैसरे पर, मैसरे को कल्बे लश्कर पे उलटते रहे। लेकिन एक मर्तबा आपस में उन लोगों ने तय किया कि अगर एक एक जाकर हमला करता रहा तो इन शेरों का मुकाबला नहीं हो सकता है। एक मर्तबा यलगार हुई और सारी फौज ने औनो मोहम्मद को अपने हल्के में ले लिया। हाँ आज़ादारों, ये 3 दिन के भूखे बच्चे, 3 दिन के प्यासे बच्चे, एक मर्तबा जनाबे औनो मोहम्मद ने आवाज दी, आका मेरी मदद को आइए, आका मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। हाँ आज़ादारों, मौला हुसैन भी दौड़े, जनाबे अब्बास भी दौड़े, जनाबे अली अकबर भी दौड़े। अब जो देखा 2 लाशें पड़े हुए हैं, एक को मौला हुसैन ने उठाया, एक को जनाबे अब्बास ने उठाया। आज़ादारों, लाशें तो हुसैन ने बहुत उठाए, लेकिन बैक वक्त 2 लाशें। जज़ाकुम रब्बुकुम। आप अंदाजा कर रहे हैं बैक वक्त 2 लाशें उठाने का मरहला शायद ये पहली और आखिरी मर्तबा आया है। तो एक को हुसैन लेकर चले, एक को मौला अब्बास लेकर चले। अब जो खैमे में ये लाशें पहुंचे हैं तो देखा सब तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जनाबे ज़ैनब नजर नहीं आती। अब जो तलाश किया गया तो देखा एक खैमे में सजदे शुक्र अदा कर रही हैं कि माबूद तेरा शुक्र कि तूने मेरी कुर्बानी। जज़ाकुम रब्बुकुम। आज़ादारों, कहने का मकसद यह है कि दोनों लाशें आए तो जनाबे ज़ैनब शुक्र कर रही हैं, अपने बच्चों का मातम नहीं कर रही हैं। और 11वीं मुहर्रम को जब काफिला गुजरने लगा है ना, तो आपको पता है जनाबे लैला ने अपने अकबर का मातम किया है, जनाबे उम्मे फरवा ने अपने कासिम का मातम किया है, जनाबे रबाब ने असगर का मातम किया है, लेकिन ज़ैनब ने अपने बच्चों का मातम नहीं किया। कभी हुसैन को रोती हैं, कभी अकबर को रोती हैं। ये है कुर्बानी जनाबे ज़ैनब। और ये लुटा हुआ काफिला जब शाम में आया है तो शाम में जब हुक्म रिहाई आया है। जज़ाकुम रब्बुकुम। आज़ादारों, देखिए बीबी ज़ैनब को उनके लाल का पुरसा देना है, गिरिये में कोई कमी न होने पाए। आप घुट घुट कर नहीं, ऐसे रोइए जैसे जवानों को रोया जाता है। बीबी ज़ैनब को पुरसा देना है ना। एक मर्तबा हमारे यहाँ जो ताबूत आते हैं, जो तबर्रुकात आते हैं, इसका भी एक तरीका है, इसका भी एक सलीका है। हाँ, इसलिए कि पहली मर्तबा जब बीबी ज़ैनब ने मजलिस शाम में मुनक़िद की है तो यही तो कहा था, सज्जाद यजीद से कह दो कि हमारा लूटा हुआ सामान वापस भेज दे। आपको पता है उस लूटे हुए सामान में क्या आया है? तश्त में सजे हुए सराय हैं, कभी अकबर का सराया है, कभी कासिम का सराया है, और जिसका भी सराया है बीवियों ने बढ़ करके वो सर ले लिया है। लेकिन एक तश्त में रखे हुए जब 2 सर आए तो उन सरों का लेने वाला कोई नहीं। शाम की बीबी ने पूछा कि क्या इन बच्चों की माँ, जज़ाकुम रब्बुकुम, क्या इन
کرے یا حسین کا ماتم کرے. دیکھیے شبیہیں آئیں گی, آپ تصور میں لائیے گا کہ ہاں یہ ان محمد کے تابوت ہیں جن کا ماتم ماں نے نہ کیا, اور کیا بھی تو اس وقت جب مدینے پہنچی, اس حجرے میں گئی جہاں بستر لگا ہوا تھا. بچوں معاف کر دینا, ماں ماتم نہ کر سکی. واہ حسینہ واہ مظلومہ, ماتم حسین.